نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ذی الحجہ کے یہ مبارک دن اور یہ مبارک راتیں نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ کے ہاں جس قدر فضیلت ان دنوں اور ان راتوں کی ہے جنہیں عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں، تو اللہ رب العزت کے ہاں ان دنوں اور ان راتوں کا اور عشرہ ذی الحجہ کا جو مقام ہے وہ اتنا فضیلت والا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ جس کی فضیلت، جس کا مقام ان دنوں کے برابر ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. تو یہاں 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. تو یہ وہ فضیلت والا عشرہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے ایسے احکامات رکھے ہیں کہ جو سال بھر میں ہمیں ان سے مستفید ہونے کا موقع نہیں مل سکتا. کچھ ایسے احکامات ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو اسی عشرے کے ساتھ خاص ہیں، انہی 10 دنوں کے ساتھ وہ خاص ہیں. تو سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی فضیلت بیان فرمائی. ان 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی اور ان راتوں میں سے ہر رات میں عبادت کرنا لیلۃ القدر سے بھی عبادت میں بڑھ جاتا ہے. اس قدر ان راتوں کی اللہ رب العزت نے فضیلت ہمیں عطا فرمائی. پھر اس عشرے کی دوسری خصوصیت، دوسری فضیلت کہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر روزے رکھنا، ایک ایک روزے کی فضیلت 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ السلام عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام ہر مہینے میں 3 دن جنہیں ایام بیض کہا جاتا ہے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کا معمول تھا. اور پھر اسی طرح ہر جمعرات اور ہر پیر کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا روزہ بھی ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. تو اس عشرے کی دوسری فضیلت کہ اس عشرے میں نفلی روزہ رکھنا ہر روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر فضیلت رکھتا ہے. پھر اسی طرح 9 ذی الحجہ کا روزہ جو کہ یوم عرفہ کہلاتا ہے، اس 1 دن کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور اس سے 2 سال کے گناہوں کی انشاءاللہ بخشش ہو جاتی ہے کہ 1 سال قبل اور 1 سال آئندہ کے لیے وہ 1 دن کا روزہ کفایت کرتا ہے. حضور کی حدیث کا مفہوم ہے
کہ جس نے عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھے اس کے لیے ہر دن کے روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے، سوائے یوم عرفہ کے کہ جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا اس کے لیے 2 سال کے روزوں کا اجر لکھا جائے گا۔ پھر اس عشرے کی تیسری فضیلت جو کہ یوم عرفہ کا روزہ ہو گیا، اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس عشرے میں خصوصی طور پر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ان دنوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، یعنی گناہوں سے بچو۔ خصوصی طور پر ان حرمت والے مہینوں اور حرمت والے دنوں میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ خاص طور پر ان دنوں میں گناہوں سے اجتناب کرو، یعنی جن دنوں کی فضیلت ہے، اعمال کی فضیلت ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اسی طرح ان دنوں میں اگر لاپرواہی سے کام لیا جائے گا اور گناہوں کو ترک نہیں کیا جائے گا تو پھر گناہوں کی شدت بھی بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان دنوں میں خصوصی طور پر گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو۔ اور 5ویں خصوصیت اس عشرے کی یہ ہے کہ اسی عشرے میں وہ دن بھی شامل ہے کہ جن دنوں کو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی ممانعت قرار دی ہے۔ روزہ رکھنا ممنوع ہے، اور وہ سال بھر میں 5 ایام ہیں، ایک دن یکم شوال یعنی عید الفطر کا دن، اور باقی 4 ایام 10 ذی الحجہ، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یعنی ایام تشریق اور عید الفطر۔ یہ 5 ایام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنا منع فرمایا ہے۔ تو وہ 4 دن بھی اسی عشرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی مہینے کے ساتھ خاص ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے ایام ہیں، یعنی ان دنوں میں اللہ رب العزت نے روزہ رکھنا ممنوع قرار دے دیا، اور ایمان والوں کے لیے ان دنوں کو کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مقرر فرما دیا۔ پھر 6ٹھی خصوصیت اس عشرے کی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن تراشنا چھوڑ دے، اسے ترک کر دے۔ اس میں حجاج کرام کے ساتھ مشابہت بھی ہو جائے گی، اور بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو جن حضرات نے قربانی کرنے کا ارادہ رکھا ہو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بال بھی نہ کاٹیں اور ناخن بھی نہ تراشیں۔ تو یہ بھی اسی عشرے کے ساتھ خاص ہے، اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ پھر 7ویں خصوصیت اس عشرے کی یہ کہ اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں تکبیرات تشریق کی نعمت سے نوازا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اور 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور مرد حضرات کے لیے بلند آواز سے پڑھنا اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق ہیں جنہیں 1 مرتبہ بآواز بلند ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ تکبیرات تشریق بھی اسی ذی الحجہ کے مہینے اور اسی ابتدائی عشرے کے ساتھ اللہ نے اس کو خاص کر دیا۔ اور پھر 8ویں خصوصیت اس مہینے اس عشرے کی یہ ہے کہ اس عشرے کی 10 تاریخ کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے انعام کا دن رکھا، عید کا دن رکھا، اور اسے عید الاضحیٰ کا نام دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو 2 بہت اہم عبادتیں اللہ نے اس عشرے کے ساتھ خاص کی، اس میں سے ایک عبادت حج بیت اللہ ہے،
حج کا وہ عظیم فریضہ ہے، اور دوسرا جو بڑا فرض اور جو بڑی عبادت اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کے ساتھ خاص کی ہے وہ عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ تو یہ کل 10 فضیلتیں ہیں، 10 وہ احکامات ہیں، 10 وہ فضائل ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کے ساتھ خاص کیے ہیں، اور سال بھر دیگر کسی دن یا کسی مہینے میں ان فضائل کا، ان برکتوں کا، ان احکامات کا حاصل ہونا یہ محال ہے۔ تو ان فضائل کو اللہ تعالیٰ نے اسی عشرے کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ تو حج بیت اللہ کا فریضہ بہت اہم فریضہ ہے، بہت عظیم فریضہ ہے، اور حجاج کرام جب حج کے لیے نکلتے ہیں تو وہ ابتدا اس کی حج کی 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے، یعنی 8 ذی الحجہ کو، آج ذی الحجہ کی 5 تاریخ ہے، اور اتفاق سے اس مرتبہ ہمارے ہاں اور حرم میں بھی دونوں جگہ تاریخ ایک ہی ہے، وہاں بھی آج 5 ذی الحجہ ہے، یہاں بھی 5 ہے، تو اس مرتبہ یوم عرفہ بھی دونوں جگہ ایک ہی ہوگا، اور عید کا دن، حج کا دن وہ بھی ایک ہی ہوگا۔ تو حجاج کرام 8 ذی الحجہ کو منا تشریف لاتے ہیں، اور ظہر سے پہلے پہلے انہوں نے وہاں منا میں پہنچ جانا ہوتا ہے۔ پھر منا کے اندر پہنچ کر حجاج کرام ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء، اور پھر اگلے دن 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز بھی منا میں ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد جب طلوع ہو جائے تو اس کے بعد ان کا سفر عرفات کی طرف شروع ہوتا ہے، اور میدان عرفات میں جا کے حجاج کرام کو جمع ہونا ہوتا ہے اور وہاں وقوف کرنا ہوتا ہے، یعنی وہاں میدان عرفات میں دن بھر ٹھہرنا ہوتا ہے، جو کہ حج کا رکن اعظم ہے اور حج کے فرائض میں سے ہے۔ تو 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، ظہر کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، عصر کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے، غروب آفتاب ہو جاتا ہے، تو وہ مغرب کی نماز ادا کیے بغیر غروب آفتاب کے بعد میدان عرفات سے پھر مزدلفہ کی طرف تشریف لے آتے ہیں۔ پھر مزدلفہ کے میدان میں پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پہلے ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ متصل عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، اور مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، اور اسی رات وہ شیطان کو مارنے کے لیے جو کنکریاں جمع کرنی ہیں وہ بھی اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں، اور کھلے آسمان کے نیچے میدان مزدلفہ میں حجاج کرام رات گزارتے ہیں، اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر وہاں ٹھہر کے وقوف کر کے پھر وہاں سے حجاج کے لیے اگلا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ تو وہاں سے نکل کر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور اس دن یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ابتدا میں سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر حجاج کرام کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو جب انہیں معلوم ہو جائے کہ قربانی ہو چکی یا وہ قربانی خود کریں تو قربانی کر لینے کے بعد پھر وہ سر سے بال صاف کروا سکتے ہیں، حلق کروا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان سے احرام کی پابندیاں تقریباً ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ احرام کی 2 چادریں اتار کے عام لباس پہن سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر طواف زیارت کا فرض رہ جاتا ہے تو وہ اس دن بھی کر سکتے ہیں، آئندہ دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر جا کر حرم شریف میں طواف زیارت کیا جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اور اس طواف کے ساتھ سعی بھی لازم ہوتی ہے، یعنی طواف مکمل کرنے کے بعد جو کہ طواف زیارت ہے اور حج کے فرائض میں سے ہے، تو طواف زیارت کرنے کے بعد حجاج کرام پھر سعی کے لیے صفا مروہ پہ جاتے ہیں، سعی مکمل کر کے پھر انہیں واپس لوٹ کے رات ہر حال میں منا کے اندر گزارنی ہوتی۔
تو طواف زیارت کر لیا، اس کے بعد حجاج واپس مینا میں آتے ہیں، رات گزارتے ہیں، پھر اگلا دن یعنی 11 ذی الحجہ پورے دن میں صرف ان کے لیے ایک عمل ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب زوال کا وقت ہو جائے، یعنی سورج زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جائے، تو اس وقت میں جا کر وہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے، ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور پھر واپس اپنے مقام پہ آ جاتے ہیں۔ باقی وقت ان کا نماز میں، عبادت میں، تلاوت میں، ذکر اذکار میں گزرتا ہے۔ پھر اگلے دن یعنی 12 ذی الحجہ کو بھی اسی طرح زوال کے بعد جا کے تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور پھر واپس آ کے اب مغرب کے بعد شام کے وقت وہ واپس جا سکتے ہیں، حج مکمل ہو چکا 12 تاریخ کو، یعنی 11 کو بھی کنکریاں ماریں گے، 12 کو بھی، تو 12 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد حج مکمل ہو چکا۔ اب اگر وہ چاہیں تو 13 تاریخ کے لیے بھی رک سکتے ہیں، اور اگر نہ چاہیں تو وہ واپس بھی جا سکتے ہیں، حج مکمل ہو چکا۔ تو 13 تاریخ کو اگر وہ کنکریاں ماریں گے، 13 تاریخ کو رکیں گے، تو پھر وہ صبح ہی جا کے فجر کے بعد کسی بھی وقت کنکریاں مار سکتے ہیں، اور یہ 13ویں تاریخ کا بھی عمل مکمل کر کے پھر حج مکمل ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے یہ حج کا سارا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مشکل فریضہ ہے، اس کے لیے مال بھی درکار ہے، اس کے لیے صحت بھی درکار ہے، اور اس کے لیے حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، اور اللہ رب العزت ہی ہیں کہ جو اس مشکل عمل کو پھر حجاج کرام کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر بلاتا ہے تو وہ پھر انتظام بھی کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو پھر چلاتا بھی ہے، پھر انہیں ہمت بھی دے دیتا ہے، صحت بھی دے دیتا ہے، توفیق بھی دے دیتا ہے سب اعمال کو کرنے کی۔ تو یہ حج کا عظیم فریضہ یہ بھی اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، اور اسی ابتدائی عشرے کے ساتھ خاص ہے، اور پھر اس کے بعد جو 10واں بڑا فریضہ اور بڑا عمل ہے جو اس مہینے اور ان دنوں کے ساتھ خاص ہے، وہ قربانی کا عمل ہے۔ تو قربانی ہمیشہ سے رہی، قربانی کا تصور رہا، قربانی کا فریضہ ہر امت میں رہا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی رد ہو گئی۔ تو یہ قربانی کا سلسلہ ابتدا ہی سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے اس قربانی کو لازم رکھا ہے، اور مختلف شکلوں میں رکھا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو لازم قرار دیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ تو قربانی کے حوالے سے قرآن میں واضح احکامات موجود ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو یہاں پر نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور قربانی سے مراد عید کے دن کی جانے والی قربانی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کیا کرو، اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کیا کرو، اس لیے کہ جب مسلمان اپنی قربانی کا رخ قبلے کی طرف کرتا ہے، یعنی ذبح کرنے کے لیے اسے لٹاتا ہے، اسے قبلہ رو کرتا ہے، تو اس کا خون، گوبر اور اون قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کی شکل میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو اس قدر فضیلت والا عمل ہے۔ پھر قربانی کا حکم یہ ہے کہ احناف کے ہاں، اہل سنت کے ہاں قربانی واجب کے حکم میں ہے، واجب کے درجے میں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو یہاں پر امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں نماز سے مراد نماز عید ہے، اور نحر سے مراد قربانی ہے، اور یہ دونوں واجب ہیں۔ عید کی نماز بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ اسی طرح حضرت اکرمہ، حضرت عطا اور حضرت قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں نماز سے مراد عید کی نماز اور قربانی سے مراد یہی عید کی قربانی ہے، اور یہ دونوں واجب ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے،
تو یہاں یہ فرمایا کہ وعید ذکر کی، عذاب کا مستحق قرار دیا، اور اس سے غصے کا اظہار فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے جو باوجود استطاعت رکھنے کے قربانی نہ کرے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وعید ذکر کی گئی ہے جو ترک وجوب پر دلالت کرتی، یعنی واجب کو اگر ترک کیا جائے گا تو اس پر وعید ہوتی ہے، اس پر سرزنش ہوتی ہے، اس پر سزا دی جاتی ہے، سنت یا مستحب عمل پر اتنی سختی نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ قربانی واجب ہے، اور جس کے پاس استطاعت ہو، وسعت ہو، تو وہ ضرور قربانی کیا کرے۔ پھر قربانی کے جانور کون کون سے ہیں؟ تو اس میں اللہ رب العزت نے 8 جانور ارشاد فرمائے۔ بہیمۃ الانعام، بھیڑ اور اس کا مذکر مؤنث، اسی طرح بکری اس کا مذکر مؤنث، ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور اونٹ اس کا مذکر مؤنث اور گائے اس کا مذکر مؤنث۔ تو یہ چند جانور ہیں کہ جو قربانی کے لیے جائز قرار دیے گئے ہیں۔ ان میں اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بیل ہے، گائے ہے، بھینسا اور بھینس ہے، مینڈا ہے، بھیڑ ہے، دمبا، دمبی، بکرا اور بکری، یہ سب وہ جانور ہیں کہ جن کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ بھینس کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر نہیں ملتا، تو علماء نے یہ فرمایا کہ بھینس چونکہ گائے کے حکم میں ہے، جس طرح سے گائے کو گھر میں پالا جاتا ہے، یہ اہلی ہے یعنی پالا جانے والا جانور ہے، اور اس کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے، اس کی کھال استعمال کی جاتی ہے، اور یہ پالتو جانور ہے۔ گائے اور بھینس ایک ہی حکم میں ہیں، اس لیے فرمایا کہ بھینس کی بھی قربانی اسی طریقے سے جائز ہے جس طرح کہ گائے کی قربانی جائز ہے۔ پھر جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو بھیڑ اور بکری ہوگی تو اس کی عمر 1 سال ہے، جبکہ گائے بھینس ان کی عمر کم از کم 2 سال ہونی ضروری ہے، اور اونٹ اگر ہوگا تو اس کی کم سے کم عمر 5 سال ہوگی، تب وہ قربانی کا اہل ہوگا۔ جبکہ بھیڑ یا دمبا اگر دیکھنے میں وہ 1 سال کے جانور کے برابر لگتے ہوں تو وہ کم عمر بھی ہوں تو ان کا قربانی ان کی جائز ہے، البتہ یہ بکری یا بکرے کے بارے میں نہیں ہے، یہ صرف بھیڑ اور دمبے کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں حدیث میں واضح ارشاد فرمائے۔ پھر ایک جانور میں کتنے شرکاء شریک ہوں گے؟ تو چھوٹے جانور میں ایک ہی شریک ہوگا، ایک ہی شخص کی طرف سے کی جائے گی، جبکہ اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ میں 7 آدمی زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں۔ پھر قربانی کن دنوں میں ہوگی؟ تو اس حوالے سے قربانی کے 3 ایام ہیں، 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے یہ 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12، ان 3 ایام میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اس پر قرآن مجید میں ارشاد ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ وہ ان فوائد کا مشاہدہ کریں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور مقررہ دنوں میں ان مخصوص چوپایوں پر اللہ کا نام لیں۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایام معلومات یعنی معلوم دنوں میں قربانی کریں، تو یہاں ایام معلومات سے مراد یوم النحر اور اس کے بعد کے 2 دن ہیں، یعنی 10، 11 اور 12۔ پھر قربانی کا وقت جو ہے وہ شہر یا بڑا قصبہ، بڑا گاؤں ہو جہاں عید کی نماز ہوتی ہو، تو اس علاقے میں کہیں ایک بھی جگہ عید کی نماز پڑھ لی گئی تو وہاں اس کے بعد پھر قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور کوئی ایسا دور دراز پسماندہ علاقہ کہ جہاں عید کی نماز ہی واجب نہیں ہے، عید کی نماز ہی ادا نہیں کی جا سکتی، تو وہاں پر صبح صادق کے بعد کسی بھی وقت قربانی کی جا سکتی ہے۔ پھر قربانی کس شرط کے ساتھ واجب ہے؟ تو قربانی کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ مسلمان ہونا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عاقل ہونا، سمجھدار ہونا، پاگل پر قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ ہونا، نابالغ کے لیے نہیں ہے۔ آزاد ہونا، غلام پر قربانی نہیں ہے۔
اور مقیم ہونا مسافر پر قربانی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب نصاب ہونا، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس پہ قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ اب قربانی کا نصاب کیا ہے؟ تو قربانی کا نصاب، اس میں ہر شخص اپنی مالی حیثیت سے خوب واقف ہے، تو اس کا جو اصول ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے، پھر ہر شخص اپنے حالات سے باخبر ہے، وہ اپنا اندازہ خود کر سکتا ہے کہ وہ قربانی کا مستحق ہے یا نہیں ہے، اس پہ واجب ہے یا نہیں ہے۔ تو قربانی کے نصاب میں سونا، چاندی، نقدی کسی بھی شکل میں، کسی بھی کرنسی میں، اور مال تجارت یعنی جو مال فروخت کرنے کے لیے رکھا ہو، جو دکان ہے، تجارت کا مال ہے، یا کوئی چیز لے کے رکھی ہے بیچنے کی نیت سے، تو وہ مال تجارت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت سے زائد مال، جو ہماری ضرورت سے زائد ہے اور سال بھر گزر جاتا ہے اور وہ مال ہم استعمال نہیں کرتے، وہ چیزیں پڑی رہتی ہیں، تو وہ سب ضرورت سے زائد مال میں آتی ہیں۔ ان سب اموال کی مالیت جمع کی جائے گی۔ اگر وہ مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، جو کہ آج کے اگر ریٹ کو دیکھا جائے تو چاندی کے حساب سے 4 لاکھ اور تقریباً 10,000 روپے بنتے ہیں۔ 52.5 تولے چاندی کا ریٹ آج کے حساب سے 4,10,000 بنتا ہے تقریباً۔ تو اتنی مالیت اگر کسی کے پاس ہے، چاہے سونے کی شکل میں ہے، چاہے چاندی کی شکل میں ہے، چاہے مال تجارت ہے، چاہے نقد کیش ہے، ضرورت سے زائد مال ہے، مال تجارت ہے، یا ان سب کا مجموعہ ہے، تو اگر وہ 4,10,000 یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس شخص پہ قربانی واجب ہے، اسے قربانی کرنی چاہیے۔ اور اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، اس پہ قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ پھر ذبح کون کرے گا؟ تو ذبح کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ مسلمان ہونا بھی صحیح ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اہل کتاب ہو، صحیح اہل کتاب ہو، مشرک نہ ہو، تو اہل کتاب بھی ذبح کر سکتا ہے، اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ۔ کوئی جانور گلا گھٹنے سے مر گیا، چوٹ لگنے سے مر گیا، بلندی سے گر کر مر گیا، یا سینگ لگنے سے مر گیا، زخمی ہوا پھر مر گیا، تو وہ سب کے سب حرام ہو جائیں گے۔ الا ما زکیتم، یا اسے کسی وما اکل السبع، یا کسی درندے نے اس کو کھا لیا، زخمی کر دیا، تو اگر وہ مر گئے تو پھر تو وہ سب کے سب مردار ہیں۔ الا ما زکیتم، اگر تم نے انہیں ذبح کر لیا، یہ اس کا خطاب مسلمانوں سے ہے، تو یہاں اس سے مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، تو اگر وہ ذبح کر لیتا ہے تو پھر وہ حلال ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ تو اہل کتاب کا کھانا اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا، اور تمہارا کھانا اللہ نے ان کے لیے جائز قرار دیا۔ تو یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اہل کتاب کے کھانے سے مراد ان کا ذبیحہ ہے، تو ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے، اور کوشش ہی کرنی چاہیے کہ قربانی کرنے والا اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یا کم سے کم درجہ یہ کہ اپنے سامنے ذبح کروائے۔ تو ان مبارک ایام کی یہ مبارک فضیلتیں ہیں، مبارک احکامات ہیں، اور اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولتیں ہمیں دی ہیں، یہ موقع دیے ہیں آخرت بنانے کے، آخرت کمانے کے، اجر کمانے کے، اور جنت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف مواقع دیے ہیں، ان سے خوب استفادہ کرنا چاہیے۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ آج کل یہ جتنی باتیں میں نے آپ سے عرض کی، ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے، جانتے ہوں گے، اس لیے کہ آج کل معلومات کا اتنا ذخیرہ ہے ہر شخص کے پاس کہ جو اس دور سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ ہر شخص جاننے والا ہے، ہر شخص معلومات کا ایک انبار رکھتا ہے، ایک ذخیرہ رکھتا ہے، اور ہر شخص کو ہر موضوع پر بہت ساری باتوں کا پہلے سے علم ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس یہ جو ایک ڈیوائس ہے، یہ جو ایک ڈبیا ہے، چھوٹی سی جادو کی ڈبیا ہے، یہی ہمارا آج کل یہی ہمارا مولوی بھی ہے، یہی ہمارا مفتی بھی ہے، یہی ہمارا ڈاکٹر بھی ہے، یہی ہمارا وکیل بھی ہے، یہی ہمارا جج ہے، یہی ہمارا استاد ہے، ہم سارے کام اسی سے پوچھ کے کرتے ہیں۔
تو معلومات کی تو کوئی کمی نہیں ہے، بھرمار ہے معلومات کی، اور اویئرنیس کی کمی نہیں ہے۔ ہر شخص جانتا ہے اور خوب جانتا ہے، اور بڑھ چڑھ کے ہر کام کو وہ سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، آگے بتاتا بھی ہے، پھیلاتا بھی ہے۔ کمی صرف ایک چیز کی ہے، اور وہ کمی ہے عمل کی کمی۔ آپ دیکھ لیں، اندازہ کر لیں کہ یہ میں نے جتنی باتیں عرض کی، آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ سب باتیں سن بھی رکھی ہوں گی، اور آپ میں سے اکثر نے میرے سمیت ان چیزوں کو آگے شیئر بھی کیا ہوگا، دوسروں کو بتایا بھی ہوگا، لیکن یہ ہم نے کبھی سوچنا گوارا کیا کہ ان میں سے میں نے خود کتنی باتوں پہ عمل کیا۔ ہر شخص بتا رہا ہے عشرہ ذی الحجہ کے کیا فضائل ہیں، ہر شخص بتا رہا ہے روزہ رکھنے کے کیا فضائل ہیں، یہ کتنے قیمتی دن ہیں، حج کی کتنی فضیلت ہے، قربانی کی کتنی فضیلت ہے، ان راتوں کی عبادت کی کتنی فضیلت ہے، دن کے روزے کی کتنی فضیلت ہے، بال اور ناخن نہ کاٹنے کی فضیلت ہے، اور بے شمار فضائل ہیں۔ گناہوں کو ترک کرنا ضروری ہے، ان عظیم دنوں میں، ان بڑے دنوں میں گناہوں سے اجتناب ضروری ہے۔ لیکن ذرا گھوم کے دیکھ لیں، پتہ کر لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے، اب تک 5 دن گزر چکے، مزید 4-5 دن باقی ہیں اس عشرے کے، ہم میں سے کتنوں نے اس عشرے میں نفلی روزے کا اہتمام کیا؟ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے تہجد کا اہتمام کیا، رات کو اٹھ کے عبادت کا اہتمام کیا، یا ہم نے کوئی صدقہ خیرات کیا اور کوئی نیکی کا کام کیا، یا اہتمام کے ساتھ ہم نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، یا کوئی نیک عمل کرنے کی کوشش کی؟ معلومات ہمیں بھی ہیں، ہم نے آگے بھی خوب پھیلائی ہیں، لیکن وہ عمل کون کرے گا؟ یہ ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو عمل، باتوں سے زیادہ عمل ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عملی طور پر ان چیزوں کو اپنانے کی، اختیار کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔